اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون قال النبي صلى الله عليه وسلم قل في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا إلهي جب تک میرے بدن میں جان رہے یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے میری تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے آرزو ہے کہ دنیا میں کوئی کام کر جاؤں اگر تیری توفیق مل جائے میرے اللہ تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ واجب الاحترام میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اج دا عظیم و شان یہ پروگرام افطاری دا اس جامع مسجد محمد خلیل 11 چک سنگڑ دے اندر مولانا قاری رمضان احمد صاحب حافظ اللہ نے افطاری دا پروگرام بنایا اور نال ہی درس قرآن رکھیا ہے۔ بڑے خوش نصیب لوگ ہو جو اپنا قیمتی وقت نکال کے اللہ دی رضا دی خاطر آ کے افطاری کیتی ہے، نماز با جماعت ادا کیتی ہے اور اللہ دے گھر وچ بیٹھ کے اللہ دا قرآن سنن واسطے
اپنا وقت نکال کے بیٹھے ہو، اللہ تعالیٰ تہاڈی حاضری نو، تشریف آوری نو اور میری حاضری نو اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے، اور اس اج دے مختصر درس قرآن نو میرے اور تہاڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ کوئی لمبا چوڑا درس قرآن نہیں، مختصر ہے، اس تو بعد انشاءاللہ مہمانہ دی ضیافت ہوئے گی۔ بہرحال توجہ دے نال بات سننا اور اپنے دل و دماغ دی تختی نو حاضر کر کے نقش کر کے لے جانا۔ اس اج دے درس قرآن نو اپنے واسطے، لوگوں واسطے ایک سبق بن کے لے پیش کرنا ہے، تاکہ میری اور تہاڈی دنیا اور آخرت بہتر بن جائے اور دنیا آخرت دیاں کامیابیاں سانوں نصیب ہو جان۔ میرے بھائیو دوستو، یہ دنیا دا سلسلہ، دنیا دا نظام رب کائنات نے عارضی بنایا ہے، چلو چلی دا دور ہے، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے۔ اس واسطے کتنے ایسے احباب، دوست، بزرگ، ساتھی جڑے پچھلے ماہ رمضان اندر ساڈے نال سن، سحری کیتی، افطاری کیتی، روزے رکھے، اس ماہ رمضان وچ نظر نہیں آ رہے۔ اگلے رمضان تک کون زندہ رہے کون نہ رہے، زندگی وفا کرے نہ کرے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ اس واسطے جتنے بھی اللہ مالک دی حمد و ثنا بیان کیتی جائے، اس دا شکر ادا کیتا جائے، اتنا ہی کم ہے، کیونکہ حمداں دے لائق، تعریفاں دے لائق، ثناواں دے لائق، کبریائی اور بڑھائی دے لائق، بزرگی دے لائق اگر کوئی ذات ہے تو عرش والے رب دی ذات ہے۔ اور اس تو بعد کروڑا بے حد درود و سلام امام اعظم سید ولد آدم، امام الانبیاء سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس سے، جس نے رب کائنات نے پوری کائنات واسطے ہادی، رہبر، رہنما، مقتدا، پیشوا بنا کے رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرمایا، اور سانو اس محبوب دا آخری امتی بنایا۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو بھائیو، جدو اللہ دا قرآن پڑھیا جائے، مجلس دے آداب دے مطابق ادو سبحان اللہ کہنا ہے، اللہ دی تعریف ہوئے ادو بھی سبحان اللہ۔ جدو کوئی آخرت دا فکر پیش کیتا جائے اور کوئی قبر دا ذکر ہوئے تو استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ اور اسی ہی طرح جدو میرے تواڈے پیارے آقا آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم دا نام اسم گرامی آوے، پیار محبت نال درود پاک پڑھنا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ درود پاک دا بڑا اجر اور بڑا ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو میں قرآن مجید فرقان حمید دے اندروں 2 آیات بینات تواڈے سامنے تلاوت کیتیاں نے، اور 2 ہی فرمان پیغمبر تلاوت کیتے نے، جس دے اندر اللہ تعالیٰ نے مینوں اور تانوں جھنجھوڑیا ہے اور سبق عبرت دسیا ہے۔ کیا لوگوں خیال کرو، اس زندگی جو میں عطا کیتی ہے، اس نو فضول نہ سمجھو، اس نو ضائع نہ کرو فضول کماں وچ۔ اس زندگی دا مرن تو بعد میں اور تساں اللہ نو حساب دینا ہے۔ اس زندگی دے ایک ایک ساہ دا، ایک ایک لمحے دا، ایک ایک گھنٹے اور منٹ اور سیکنڈ دا اللہ پاک نے حساب لینا ہے۔ اس جوانی دا حساب لینا ہے، اور اس تندرستی دا حساب لینا ہے، اور جو مال و دولت اللہ نے پیسہ دیتا ہے، کاروبار دیتا ہے، روپیہ دیتا ہے، سونا چاندی دیتا ہے، زمیندارہ دیتا ہے، یہ مالک دی عطا کر دی نعمت ہے، اس نے اس نعمت پر سوال کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن ساری حالت اللہ دے قرآن نے بیان کر دیتی آئی تو 1500 سال پہلے، نقشہ پیش کر دیتا ہے انہوں وقت تو پہلے۔ فرمایا اقترب للناس حسابهم، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں دے حساب و کتاب والا وقت بالکل قریب آ گیا ہے۔ حساب و کتاب والی گھڑی جیڑی ہے
وہ لوگوں دے سر تے منڈلا رہی ہے۔ لوگوں جڑے لوگ نے وہ غفلت دے پردے اندر مست نے، غفلت دی نیندر اندر ستے ہوئے نے، انہوں نے پرواہ ہی نہیں کہ وہ حساب و کتاب والا وقت ساڈا قریب آ گیا ہے، بالکل قریب آ گیا ہے۔ وہ حساب و کتاب والی گھڑی جڑی ہے وہ ساڈے سر دے اوتے منڈلا رہی ہے، لیکن اسی دنیا دی مستی اندر لگ کے، دنیا دی اجاؤ جلال دے اندر، دنیا دی مٹھاس اندر لگ کے اسی اس گھڑی نو بھلا چکے ہیں، اور اس حساب و کتاب والی گھڑی تو غفلت دی نیندر اندیرا پرواہ نہیں۔ دنیا دی خاطر دنیا پیچھے، جس دی حقیقت زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین، حب الشہوات من النساء والبنین والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث ذلك متاع الحیاة الدنیا واللہ عنده حسن المآب۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں زین للناس حب الشہوات من النساء، اسا دنیا نو مزین کیتا ہے، دنیا نو خوبصورتی دیتی ہے، اسا دنیا نو خوبصورت بنایا ہے۔ کس چیز دے نال؟ دنیا دی خوبصورتی دی پہلی چیز کیڑی ہے جس نال دنیا نو مزین کیتا گیا ہے، جس دی وجہ نال ہر بندہ اس دی طرف میل ہوندا ہے، اور دنیا دی پہلی چیز کیڑی چیز ہے جس نال دنیا نو اللہ نے خوبصورت بنا کے، مزین بنا کے، ازمائش بنا کے میرے تواڈے سامنے پیش کی ہے۔ رب دا قرآن کہہ رہا ہے لوگوں زین للناس، لوگوں واسطے دنیا نو مزین کیتا گیا ہے، خوبصورتی دیتی گئی ہے۔ پہلی چیز کیڑی ہے؟ اللہ فرماتے نے زین للناس حب الشہوات من النساء، عورت دے نال پہلی چیز دنیا دی جو امتحان دی پہلی گھاٹی، پہلی سیڑھی ہے، ازمائش دی، جس طرح دنیا نو سجایا گیا ہے اور خوبصورت بنایا گیا ہے، وہ ہے عورت دی ذات۔ ہر بندہ عورت دی طرف میل ہوتا ہے، ہر آدمی دی یہ تمنا اور خواہش ہوتی ہے کہ مینوں بیوی ملے نیک اور صالح ملے، تابع دار اور فرما بردار، شرم و حیا دی پیکر ملے۔ ہر بندے دی تمنا اور خواہش ہے، اور وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے اس معاشرے اندر جس نو اللہ نے دنیا اندر نیک اور صالح، با حیا، پردے دار، تابع دار عورت نصیب فرمائیے۔ میرے اور تواڈے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نو نیک اور صالح دنیا تے عورت مل گئی انہوں دنیا تے جنت مل گئی، سبحان اللہ۔ اور جس نو بری بد کردار، دنیا دار، بے وفا، نافرمان، باغی، سرکش عورت دنیا تے مل گئی، اللہ ایسی عورت تو محفوظ فرمائے، فرمایا ان دے واسطے دنیا ہی جہنم ہے۔ اس واسطے پہلی چیز جس دنیا واسطے سے رات دن لگے، زین للناس حب الشہوات من النساء، پہلی عورت ہے، عورت دے نال دنیا نو سجایا گیا ہے، ازمائش گاہ بنایا گیا ہے، ہر بندہ عورت دی طرف میل ہوندا ہے۔ اور اللہ نے امتحان لینا، ازمائش کر رہا ہے کہ کیڑا بندہ ہے جڑا اس امتحان اندر، اس گھاٹی اندر کامیاب ہوندا ہے، کیڑا جڑا فیل تے ناکام ہوندا ہے۔ پہلی چیز عورت، دوسری فرمایا والبنین، تواڈے بیٹے تے بیٹیاں، اولاد، بیٹے تواڈے جڑے نے، کیونکہ بیٹیاں دے نال انسان دا نام روشن ہوندا ہے، بیٹیاں دے نال انسان دا نام زندہ رہندا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں اے تواڈے بیٹے بھی تواڈے واسطے ازمائش ہے، اساں اولاد دی نعمت دے کے بھی دنیا نو خوبصورت بنایا، مزین کیتا ہے۔ اور اگے فرمایا والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، اور تیسری چیز فرمایا لوگوں اے سونا تے چاندی
چاندی، یہ سونے تے چاندی دیاں کانا، یہ سونے تے چاندی دے زیورات، یہ سونے تے چاندی دیاں دکاناں۔ اللہ نے سونے تے چاندی دے نال بھی دنیا نو مزین کر دیتا ہے، دنیا نو خوبصورت بنا دیتا ہے، اور دنیا سونے تے چاندی پیچھے مر رہی ہے۔ تسی ویکھدے ہو سن دیو اخباراں تے یہ سونے دی وجہ نال جناب مارکیٹاں اندر سناریاں نو ڈاکے وج رہے نے اور قتل کیتے جا رہے نے، دہشت گردی پھیلائی جا رہی ہے اور چوریاں کیتیاں جا رہی ہیں کہ سونا میرے کو آ جائے، چاندی میرے کو آ جائے۔ اللہ فرماندے نے سونے تے چاندی نو اساں مزین کر کے خوبصورتی دے کے دنیا دے سامنے اے انسانوں تواڈے واسطے پیش کیتا ہے بطور آزمائش اور امتحان۔ اگے فرمایا والخیل، گھوڑے پنج کلیان، چمکدار گھوڑے، نکری قسم دے گھوڑے، قسموں قسم دے گھوڑے، جنہاں لوگاں نو گھوڑے نال شوق ہے، پوچھو انہاں کول گھوڑے نکرے گھوڑے کیسے گھوڑے نے؟ اے او گھوڑے نے جڑے جہاد واسطے چلن تے اللہ انہاں گھوڑیاں دے قدماں نو اٹھدیاں نو قرآن بنا دے وے۔ سبحان اللہ، جو اللہ دے رستے وچ گھوڑا نکلے جہاد واسطے، اللہ دے دین دی سر بلندی واسطے، اللہ اس گھوڑے دے قدماں دی قسم کھائے۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، اللہ اکبر۔ والخیل المسومۃ والانعام، اور چوتھی چیز فرمایا، چوتھی چیز گھوڑے، اور پنجویں چیز فرمایا والانعام، مجھاں تے گاواں بکریاں اونٹ، چار پائے انہاں جانوراں دے نال، مجھاں تے گاواں دے نال، اونٹاں تے بکریاں دے نال اللہ نے دنیا نو مزین کر کے پیش کر دیتا ہے۔ اگے فرمایا والحرث، کھیتی تے باڑی، زمیندارا جڑا ہے یہ چھویں چیز ہے، چھویں زمیندارا ہے کھیتی باڑی ہے۔ جدو زمیندار اپنے مربے جاندا ہے، اپنے رقبے وچ جاندا ہے، اپنی فصل نو ویکھدا ہے، کمان دی فصل بہترین ہے، کپاس دی فصل بہترین ہے، چاولاں دی فصل بہترین ہے، اور اسی طرح میرے دوستو ایک قسموں قسم دیا فصلاں باغ ویکھدا ہے، کدے انگوراں دا باغ ہے، کدے کنواں دا باغ ہے، کدے سیباں دا باغ ہے، کدے امباں دا باغ ہے، تے انسان اشاش بشاش ہو جاندا ہے، انسان بہار بہار ہو جاندا ہے، اپنی کھیتی باڑی نو ویکھ کے بڑا خوش ہوندا ہے۔ اللہ فرماندے نے 6 چیزاں دنیا دی زینت ہے، اور یہ 6 چیزاں نو مزین کر کے لوگوں دے سامنے اساں پیش کر دیتا ہے۔ اگے اللہ فرماندے نے اللہ فرماندے نے لوگوں والا عرص، اے ساریاں چیزاں تو بعد اللہ فرماندے لوگوں یہ جو کچھ بھی ہے، چاہے عورت ہے، چاہے بیٹے نے، چاہے سونا چاندی ہے، چاہے گھوڑے نے، چاہے مجھاں گاواں تے اونٹ بکریاں نے، یا کھیتی باڑی نے، ومل حیات الدنیا، یہ دنیا دا مال و متاع ہے، یہ عارضی سامان ہے، ختم ہونے والا ہے۔ واللہ عنده حسن المآب، اے مومنو اگر تسی اللہ تے یقین کر کے اپنی آخرت دی فکر اور تیاری کر لو کہ اندے نالوں میں تواڈے واسطے بہترین کئی چیزاں جنت تیار کر دیتی ہیں، بہترین جنت دیا نعمتاں، جنت دے پھل، جنت دے باغات، جنت دے غلمان، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہتھاں وچ پیالے شراب طہور دے پکڑ کے پیش کرن گے، اور جنت دی حوراں استقبال کرن گیاں اور خدمت کرن گیاں، سونے تے چاندی دے برتن ہون گے، سونے تے چاندی دیاں 4 پائیاں ہون گیاں، ایک ایک سونا ہوئے گا، ایک ایک چاندی ہوئے گا، جس طرح اللہ نے جنت نو تیار کیتا ہے۔ سبحان، کندے واسطے؟ تیرے میرے مومن بندے واسطے۔ فرمایا واللہ عنده حسن المآب، لوگوں یہ دنیا دی چیزاں عارضی جے، عورت عارضی ہے، بیٹے عارضی نے، بے وفائی کرنے والے نے، کتنے لوگ نے جڑے اس بیٹے دی خاطر بڑا کچھ کر دیا، لیکن کل اسے اولاد دے تو تنگ مجبور ذلیل و خوار ہو رہے نے۔ اے بیٹے ختم، سونا چاندی ایتھے رہ جائے گا، اللہ اگر اونٹ گاں بکریاں گھوڑے ایتھے رہ جائیں گی، کھیتی باڑی ایتھے رہ جائے گی، یہ دنیا کا سامان ہے، دنیا کسی نے وفا نہیں کر دی۔ اگے فرمایا اللہ کو بہترین اس دے بدلے اندر بدلا اجر ٹھکانہ اور مقام ہے، اللہ جنت دیا پاکیزہ حوراں بیویاں، اللہ اور دنیا دی نیک بیوی نو اللہ جنت دیا 70 حوراں تے سرداری عطا فرمائے۔
70 حوراں تے جنت دی نیک بیوی جڑی ہے تابع دار جنت دی 70 حوراں تے سرداری کرے گی، سردار ہوئے گی. پھر ہر ایک حور نو پوچھن نو آئے گی اللہ نیک زنانی جدو جنت نو جاوے گی 70 حوراں تے حکم چلاوے گی، ہر ایک حور انہوں پوچھن نو آوے گی اج کیویں وڈیایا تینوں اللہ سائیں. جنت دی عورت نے تیری چودھر کنے اللہ نے دے دیتی. آخ دی عورت ایک میں عمل کمایا سی جو تہاڈی قسمت وچ اوکا نہ آیا سی، میں دنیا اندر خامد نو راضی کر کے وکھایا سی، کیتی سی میں تابعداری اپنے خامد دے تائیں. خامد جے آکھیا میں پتھر ڈھواونے بیوی نہ اگو آکھے کتھے لاونے. جی میں خامد کہندا گیا فرما بردار بیوی پیچھے پیچھے تابع. تو بہرحال اللہ دا قرآن کہہ رہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. اللہ فرماتے ہیں لوگوں حساب و کتاب والی گھڑی قریب آ گئی ہے اور تسی غفلت کے اندر ستے ہو. اور دوسرے مقام تے فرمایا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو، اے میرے مومن بندے ہو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. نہ تانوں ہلاک کر دے نہ تانوں تباہ تے بربادی کر دے. اے تہاڈی اولاد دی محبت تے مال دی محبت اپنے رب دے یاد تے ذکر دے کولوں، اللہ دے ذکر کرو، اذکار کرو، نماز روزے کرو. غافل ہو کے مال اور دولت اولاد دی محبت اندر آ کے تباہ و برباد نہ ہو جانا. اگر تواڈے دل وچ اللہ تعالیٰ دے رسول دی محبت تو زیادہ محبت دنیا دے مال و متاع دی آ گئی، اولاد دی آ گئی، اللہ تعالیٰ دے رسول دی محبت کٹ گئی، پیچھے ہو گئی، فاولئک هم الخاسرون. پھر تسی انہاں لوگاں وچ داخل کیتے جاؤ گے، شمار کیتے جاؤ گے کل قیامت جڑے بہت اللہ دی بارگاہ نقصان پانے والے گھاٹا پان. اگے اللہ فرماندے نے وانفقوا مما رزقناکم، اے لوگو جڑا مال دیتا ہے انہوں ازمائش بنایا تواڈے واسطے، اج ہے کل نہیں ہوئے گا. فرمایا لوگو وانفقوا مما رزقناکم، اس مال نو جڑا اساں تانوں دتا ہے پیسہ روپیہ کاروبار، اینو اپنے رب دے راہ وچ رات دن خرچ کر لو، غریباں تے خرچ کر لو، مسکیناں تے خرچ کر لو، مسافراں تے خرچ کر لو، مہماناں تے خرچ کر لو، مسجداں تے خرچ کر لو، مدرسے تے خرچ کر لو، یتیماں تے بیوہ تے خرچ کر لو. اللہ فرماندے اس وقت تو پہلے کہ جدو تواڈے کسے کول موت دا پیغام آ جائے. کیوں؟ موت دا پیغام برحق ہے، موت دا پیالہ ہر ایک نے پینا ہے. اللہ فرمائے اس وقت تو پہلے من قبل یاتیکم الموت، کہ تواڈے کسے کول موت دا پیغام آ جائے، اسرائیل آ جائے کہ آ کے وکھالی دے تے پھر تانوں یقین ہو جانا ہے. پھر بندے نوں یقین ہو جاتا ہے کہ ہن میں دنیا تے نہیں رہنا، میرا آخری ٹائم آ گیا. پھر بندہ بھی ترلے ماردا ہے، رشتہ دار بھی ترلے مارتے ہیں، بیوی بچے بھੈਣਾں بھائی چار چفیرے چار پئی دے بیٹھے ہیں، سارے لوہاں لیندے ہیں، یا اللہ انہوں تھوڑا جہا ٹائم دے دے. وہ بندہ مرنے والا جانے والا خود بھی کہندا ہے، اللہ دا قرآن کہہ رہے تو کیا فیقول ربی، اے میرے اللہ، فیقول رب لولا خرتنی الی اجل قریب، اے اللہ جڑی میری اجل قریب آ گئی ہے تھوڑا جا مؤخر کر دے، اللہ اس ٹائم نو روک لے، اللہ یہ وقت بند کر لے، روک لے، اللہ تھوڑی جی مولا دے دے، تھوڑا جا ٹائم دے دے، یا اللہ میں فاصدق واکم من الصالحین، اے اللہ میں تیرے راہ وچ صدقہ کر لواں، خیرات کر لواں، اپنا مال جڑا لٹا لواں اور میں صدقہ خیرات کر کے نیکی کر کے تے نیکوکاراں اندر شامل ہو جاواں. اگو آواز آندی اللہ دی طرف، ہے بندے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، ہن تیرا وقت آ چکیا ہے، ہن تیرے واسطے ایک منٹ سیکنڈ دی مہلت نہیں، ایک منٹ دا آگا پیچھا نہیں ہو سکتا. خبردار بس. اللہ اکبر. فیقول رب لولا خرتنی الی اجل قریب فاصدق واکم من الصالحین.
اور اللہ بندہ فرماتے نے ہن بڑے ترلے مارنا ہے پر ہن تینوں مہلت نہیں مل سکتی، تینوں 50 سال عمر دیتی، 60 سال عمر دیتی، 80 سال عمر دیتی، 100 سال عمر دیتی، تینوں تندرستی بھی دیتی، مال و دولت بھی دیتا، تینوں میرا قرآن بھی سنایا گیا، میرے پیغمبر دا فرمان بھی سنایا گیا، تو ادو سندا سے ادھر کٹ دیندا سے، تو آندا سے آ جگ میٹھا اگلا کنے ڈٹھا، ہن میں تینوں اگلا جگ دکھا دینا، تینوں تیرے 14 طبق روشن ہو جان گے، تینوں پتہ لگ جائے گا ہن تیرے واسطے میری بارگاہ اندر 1 منٹ تو چھڈ کے 1 سیکنڈ دا بھی آگا پیچھا نہیں ہو سکدا۔ فَصَدَّقَ وَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں بندیا ہن تیری اجل بدل نہیں سکتی، جو کیتا ہی اپنی کیتی دے چھاویں بہ جائے گا، جو بیج کے آ رہا ہے وہ اپنا جناب کٹ لے گا، جیڑا بندہ بیجے وہی کٹدا ہے، جیڑی زمین میں جیڑی فصل بیجی جائے وہی کٹی جاندی ہوندی جگہ اور کوئی نہیں کٹدا اور کوئی فصل نہیں اگدی، کہ جیسے عمل کر کے آ رہا ہے ہن میرے کول آ رہا ہے تے انہاں عملاں دا بدلہ تیرے سامنے آ جائے گا، تو جان لے گا، سن لے گا، پڑھ لے گا۔ اللہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اللہ فرماتے ہیں بندیا اس موت تو بچن واسطے، اس موت تو لکن واسطے تو بڑے بڑے تہ خانے بنا لے، بڑے بڑے چبارے بنا لے، بڑیاں بڑیاں بلڈنگاں بنا لے، شیشے دا محل بنا کے اندر اندر چھپ جا۔ اللہ فرماتے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت، تینوں اوتھے بھی اس تہ خانے اندر بھی، برجاں اندر بھی اور شیشے دے محل اندر بھی موت کا پیغام آ کے ہی رہے گا۔ قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون۔ اللہ فرماتے ہیں بندے ان الموت الذي تفرون منه، اس موت کو دوڑ کے دکھا، نٹ کے دکھا، نٹ لے کتنے تک جائے گا، دوڑ لگا کے دکھا لا کتنے تک دوڑے گا۔ ملاقیکم، اے موت تینوں ملاقات تینوں کر کے رہے گی، اے مل کے رہے گی، اور اس عالم الغیب والشہادت اللہ دی بارگاہ میں تینوں پیش ہونا پہ گا، اور وہ دن ایسا ہولناک دن، 50,000 سال دا دن، اور نفس و نفسی دا عالم، اللہ اکبر، جس دن روز قیامت ہو سی اتبک زمین دا ڈولے، عیسیٰ موسیٰ نو پیغمبر تے کوئی نہ اتھے ڈردا بولے، حضرت آدم کوڑو حضرت آدم تھی بھول جاسی، اور سب اولاد پیاری اپنی جان بچاؤن کر تے روے نبی غفاری، وہ تے ہر دی زبان تو رب نفسی رب نفسی رب نفسی، اے اللہ میری جان بچا لے، اللہ مینو بچا لے، باقی سارا جہان میرا قربہ قبیلہ بیوی بچے جان دل جہنم جان، پر اللہ کہ میری جان نو معاف کر دے، اللہ مینو بچا لے۔ اللہ اکبر، اور نفس و نفسی رو کر بولے، اور نفس و نفسی رو کر حضرت ابراہیم سناوے، اسماعیل اسحاق پیارا اس نو یاد نہ آوے، اور مریم کوڑو عیسیٰ بھلسی، عیسیٰ کوڑو مائی، اپنی جان چھڑاون کر اوتھے امت یاد نہ کائی، حیرت غم وچ عاجز ہوسی اوتھے نو مقبول ربانا، رو کر اس نو آ کر ملسی او کنان نمانا۔ اللہ قہر الہوں ڈردا ہے اس نو تے کول نہ باپ بٹھاوے، اوتھے تد منظور اللہ پر رو کر جلدی دور ہٹاوے تے صاف جواب سناوے،
کون؟ رب دا نو نبی پیغمبر کنان پتر آئے گا، ابا میری سفارش کر بچا لے، نو نبی آکھے گا پرے ہو جا، تو اتھے دنیا چ میری گل نہیں سی منی، اللہ دی نافرمانی کی تھی، میری کشتی میں سوار نہ ہوئے، اج دور ہو جا، میری جرت نہیں میں تیری سفارش کرا کافر نہیں۔ اتھے تد منظور نہ کیتی تے تابعداری میری، دشمن رب دا ساتھ رلاوا مینوں نہیں دلیری، اور کسے رسول نہ طاقت ہو سی تے بولن خوف الہوں، ساری امت سونا نبی محمد پکڑ کھلوسی پاؤں، سارے نبی جواب دے دیں گے، آمنہ دا در یتیم آئے گا اور اللہ دی بارگاہ میں سجدے پا جائے گا، اللہ پوچھے گا سوڑیا کی آنا ہے، حضور فرمان گے اللہم رب امتی، اللہ میری امت دا احسان، اللہ میری امت دا خیال کر لے، اے امت جیڑی اس نبی دی گل منن واسطے تیار کو، نبی اوکھے ویلے جدو سارے نبی جواب دے رہے ہیں، سارے نبی انکار کر رہے ہیں، میرا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرا تے تہاڈا آخری نبی جناب محمد رسول سجدے پہ جان گے، 7 دن اللہ دی بارگاہ سجدے پہ رہے، اللہ کہے گا سل تو راسا کا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک اٹھاؤ، کی آنے سبحان اللہ۔ تو بہرحال میرے دوستوں بزرگوں، موت کی صدا لحاظ نہیں کر دی، نبی ولی ہر عالم فاضل اور گزرے نہیں چنگ چنگیرے، شاہ گدا ہر برے بھلے سب کیتے نہیں قبری ڈیرے، اور لکیاں چھپیاں موت نہ چھوڑے، اور لکیاں چھپیاں موت نہ چھوڑے، تے جتھے ہوئے گھیرے پاوے برج بناؤ موکم اور قلعے یا کوٹ چنگیرے، اور نسیاں بجیاں جان نہ دے کہ دارو موت نہ کوئی، نیکی کرو کماؤ تقویٰ کہ بدلہ لے سو سوئی۔ آج ماہ رمضان دا مہینہ آیا، بڑیاں برکتاں والا مہینہ آیا، بڑیاں رحمتاں والا مہینہ آیا، تے انتظار کردیاں ہی رب دا مہمان آ کے واپس بھی جا رہا ہے، پہلے 2 اشرے گزر رہے نے اور دوسرا اشرا گزر رہا ہے، 18واں روزہ ہے، 2 دن باقی رہ گئے نے کہ تیسرا اشرا بھی گزر جائے گا، اے آن والا مہمان بن کے آ کے بڑی تیزی نال واپس چلا جائے گا، اور اس مہینے دیاں بہاراں دیکھ لو، اس مہینے دیاں برکتاں دیکھ لو، اس مہینے دیاں رحمتاں دیکھ لو، میرے آقا فرماندے نے جڑا اس مہینے اندر ایک نفل ادا کردا ہے اللہ انہوں فرض دے برابر ثواب عطا فرماندے آ، تے جڑا ایک فرض ادا کردا ہے اللہ انہوں 70 فرضاں دے برابر ثواب عطا فرما دیندے آ، جڑا ایک نیکی کردا ہے اللہ انہوں 700 تک بڑھا دیندے آ، جڑا کسے روزے دار نوں روزہ کھلاندا ہے اللہ دی رضا دی خاطر ثواب دی نیت دے نال، تے روزہ کھولن والا بھی اللہ دی رضا واسطے آندا ہے ثواب دی نیت نال آندا ہے۔ آقا فرماندے نے بھاویں اونے کہ پانی دے گھٹ نال روزہ کھلا دیتا ہے، دودھ نال کھلا دیتا ہے، کھجور نال کھلا دیتا ہے، کہ اللہ پاک انہاں دونوں نوں کھولن والیاں نوں تے کھلاون والے نوں برابر اجر عطا فرماؤں گے، دعا دے ثواب وچ کمی نہیں ہوگی۔ کیسا برکتاں والا مہینہ ہے، فرمایا یزداد المومن، اے لوگوں اس ماہ رمضان دے مہینے اندر اس دی برکت دے اللہ مومن بندے دا رزق ودا دیندے آ، اے لوگوں رمضان دا مہینہ صبر دا مہینہ ہے، تے صبر دا مہینہ آج اللہ نے بدلہ جنت رکھیا ہے، توبہ طیب ہون دا، اللہ کو معافی منگن دا، گناہاں نوں سامنے رکھ کے رو رو کے رات نو اٹھ کے بندہ کے سحری ٹائم اللہ میرے جیسا خطا کار کوئی نہیں، تیرے جیسا بخشن ہار کوئی نہیں، اللہ میں گنہگار سیاکار بدکار چوڑا چمار تیرے در تے آ گیا، دس تیرے درد نو چھڑ کے کس در تے جا، اللہ دا میرے بندیا گنہگارا سیاکارا کوئی گل نہیں، تو میرے در تے آ گیا ہے نا، بس آنا تیرا کم سی، تو آ کے اپنا سر میرے کے سٹ دیتا ہے، نک دیا لکیرہ کرنا سجدے پہ کے سبحان ربی الاعلیٰ، تے اللہ فرماندے جا میرے بندیا ہن جے تو میرے در تے آ کے سچے دل نہ توبہ طیب ہو گئے، ہن آنا تیرا کم سی، تیری زندگی دے سابقہ سارے گناہ معاف کر دینا میں رب العالمین۔ کنی رحمت والا مہینہ،
اور اس مہینے دے اندر میرے دوستو بزرگوں اللہ پاک نے آخری عشرے اندر جس اندر اعتکاف بیٹھنا ہے، اعتکاف دا بھی بڑا اجر تے بڑا ثواب جے جڑا اللہ دی رضا واسطے اعتکاف بیندا ہے، اللہ دی رضا واسطے اللہ نے دے واسطے بڑا اجر رکھیا ہے۔ ایک روایت جاندا ہے حج تے عمرے دے برابر ثواب ہے، اس اعتکاف دا بڑا اجر جے تے اس اعتکاف دے اندر آخری عشرے اندر اللہ نے 5 راتاں طاق بنا دتیاں نے، ایک 21ویں رات جے، دوسری تیسری رات جے، 23ویں جیڑی ہے اور چوتھی 25ویں رات ہے جے۔ اسی طرح میرے دوستو جڑی 27ویں چوتھی رات ہے اور 25ویں رات جڑی ہے وہ فرمایا 29ویں ہے، یعنی 21ویں بھی طاق دی رات ہے، 23ویں طاق دی رات ہے، 25ویں طاق دی رات ہے، 27ویں طاق دی رات ہے اور آخری 29 طاق دی رات ہے۔ فرمایا نہ 5 راتاں اندر جڑا جاگ لے گا، اعتکاف کر لے گا اور اس راتاں نو زندہ کر لے گا کہ اس رات نہ 5 راتاں جو ایک رات رب نے ایسی بنا دیتی ہے جس رات کا نام اللہ نے لیلۃ القدر رکھا ہے۔ اللہ دا قرآن کر رہا ہے، بیان کر رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اے لوگو لیلۃ القدر دی ایک رات اتنی قیمتی رات ہے، اتنی عظمت والی رات ہے، اتنی مقام والی رات ہے، جڑا بندہ ایک رات نو حاصل کر لے گا اللہ 1000 مہینے نالوں زیادہ اجر تے ثواب عطا فرما دے گا۔ 1000 مہینہ تسی انہوں ضرب دے لو 1000 مہینے نو، اللہ اکبر۔ میرے دوستوں بزرگوں 83 سال تے 4 ماہ بڑھتے ہیں۔ ہوں اس دور کوئی 83 سال جا رہے گویا معلوم ہویا اس ماہ رمضان دی اتنی برکت ہے اور اس رمضان میں شان تے مقام اتنا کیوں ملیا کہ رب نے اس ماہ رمضان اندر اپنا قرآن نازل کیتا ہے، با برکت کتاب جندہ ایک ایک لفظ 10 نیکیاں پڑھنا ملن۔ اس قرآن دی برکت نال جدو قرآن دی نسبت رمضان نال ہوئی تے رمضان بھی جناب عظمت والا بن گیا تے جس رات دی اس قرآن نال نسبت ہوئی اور رات ساریاں راتاں وچوں عظمت والی بن گئی، قدر والی بن گئی، لیلۃ القدر اور رات قدر والی۔ معلوم ہویا اس قرآن نو نازل کرن والا اللہ بھی قدر والا، اس رات قرآن نو لے کے آن والا فرشتہ سارے نورانی فرشتیاں دا سردار جبرائیل بھی قدر والا کہ جس رات وچ اللہ نے اس قرآن نو نازل کیتا اور رات راتاں وچوں قدر والی، اور جس شہر اندر رب نے قرآن نازل کیتا او شہر سارے شہراں نالوں قدر والا، تے جس میں رمضان وچ نازل کیتا او رمضان سارے مہینیاں نالوں وچوں قدر والا، تے جس ہستی تے رب نے قرآن نازل کیتا او ہستی محمد الرسول اللہ کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم، اس ہستی نو اللہ نے سارے نبیوں وچوں قدر والا بنا دیتا۔ سبحان اللہ۔ معلوم ہو یار اللہ نازل کرنے والا بھی قدر والا، فرشتہ جبرائیل لے کے آنے والا بھی قدر والا، جس مہینے میں آیا رمضان بھی قدر والا، جس رات آیا رات قدر والی، جس شہر میں مکے مدینے آیا مکہ تے مدینہ باقی شہروں نالوں قدر والا، اور جس ہستی تے رب نے قرآن نازل کیتا اس ہستی نو اللہ نے سارے نبیوں وچوں قدر والا اللہ تفسیر۔ اس واسطے 83 سال دی عبادت گویا کہ ایک رات زندہ کر لو اور لیلۃ القدر دی رات نے 5 راتیں تلاش کر لو، اللہ دی بارگاہ وچ 83 سال دی عبادت ساری زندگی دے گناہ معاف۔ اس واسطے میرے دوستوں میرے بزرگوں یہ دنیا دی حقیقت کی ہے، دنیا دی محبت پوچھنی میرے مصطفیٰ کو پوچھو میں بات ختم کراں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک کھجی دے بسترے تے آرام فرمایا، جدو اٹھے تے جسم مبارک تے او کھجور دے جناب پتیاں دے نشان بن گئے۔ صحابہ کہنے لگے سونے محبوبہ اللہ نے تانوں بڑا پیارا بنایا ہے، بڑا پیارا جسم دیتا ہے، ہر ریشم نالوں زیادہ نرم جسم، تہاڈے جسم تے نشان پے گئے نے، اگر حکم دیو کہ تہاڈے واسطے نرم تے گرم اب بہترین بستر بنا دئیے، گدا بچھا دئیے جس دے تسی آرام فرماؤ۔ کہ میرے آقا نے کی فرمایا لوگو اے لوگو کن فی الدنیا کانک غریب و عابر السبیل،
اے لوگو دنیا دے اندر مسافراں دی طرح زندگی گزارو، صبح ہوے شام دا انتظار نہ کرو، ہو سکتا ہے شام تو پہلے موت آ جاوے، اگر شام ہوے فجر دے انتظار نہ کرو، ہو سکتا ہے فجر بعد طلوع ہوے تینوں موت دا پیالہ پہلے پلا دیتا جائے۔ کوئی لقمہ کھاؤ، روٹی کھان لگو تے پہلے موت نو یاد کرو، اے لقمہ نہ منہ وچ پا رہا پتہ نہیں حلق تو تھلے جانا ہے یا نہیں تے موت دا پیغام آ جائے، تے فرمایا اگر اکھ بند کرو کھولن تو پہلے موت نو یاد کرو، اگر کھول لو تے بند کرن تو پہلے یاد کرو، ہو سکتا ہے بند ہو گئی تے دوبارہ کھلے ہی نہ۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ مینوں کی لوڑ ہے نرم تے گرم بستر نہ، میں تے مسافر ہاں۔ کیوں؟ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، اللہ نے دنیا مومنوں واسطے ازمائش گاہ امتحان گاہ تے قید خانہ بنایا ہے، تے باغیاں تے سرکشاں تے کافراں تے مشرکاں واسطے اللہ نے دنیا جنت بنا دیتی ہے۔ لیکن کل قیامت دے دن جڑے مومن گرمی دے روزے رکھن والے اور سحری تے افطاری کران والے، اللہ دے قرآن نو سنن والے، صدقے خیرات کرن والے، اللہ دے رستے چ مال لٹان والے، جدو کل قیامت دے دن جان گے اللہ انہاں نو جنت دی بہاراں دکھائے گا، جنت دے داخلے دے دے گا، اور جڑے دنیا تے سرکش متکبر لوگ پھردے ہون گے، باغی ہون گے، انہاں نو اللہ جہنم دا انجام دے گا۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، دنیا دا فکر نہیں کرنا چاہیے، اگر فکر کرنا تے آخرت دا۔ رب دا نبی سیدنا یوسف علیہ السلام اللہ نے کنا مقام دیتا ہے، بھائیاں نے آپ والو اے کیتا کہ یوسف نو قتل کر دئیے، اور حضرت یوسف نو ڈونگے کھوے سٹ کے چلے گئے کہ یوسف ختم ہو جائے گا، لیکن جنہ ڈونگا بھائیاں نے کھوے چ سٹیا، اللہ نے اپنی طاقت تے قدرت دے نال یوسف نو اتنا بلند و بالا کر دیتا۔ بھائیاں نے کھوے سٹیا، یوسف ختم ہو جائے گا، اللہ نے یوسف نو ڈونگے کھوے چ چک کے مصر دا تخت عطا کر دیا، اور مصر دے تخت تے بیٹھے نے حکومت کر رہے نے، تے دن بدن کمزور ہوندے جا رہے، ماڑے جسم سکدا جا رہے۔ ایک دن وزیر مشیر نوکر چاکر غلام آئے، حالت ویکھی تے سب جب سوال کر دے حضرت کی گل ہے، کمزور ہوندے جا رہے ہو، ماڑے ہوندے جا رہے ہو، بادشاہ ہو، کھاؤ پیو۔ پر یوسف علیہ السلام نے جو جواب دیتا، کاش ہو میں تے تسی بھی اس تے عمل کرو جی میری تیری دنیا بن جائے۔ کیا غلام یوسف تائیں اے مال گلا سب تیرا، کھانا رج نہ کھاوے شاہ کیوں جھلے درد کنیرا۔ یوسف کیا جے میں راج کھوے سا، اللہ اکبر، اللہ والا لکھتا ہے، اللہ یوسف علیہ السلام دے بارے، یوسف علیہ السلام دے بارے کہندا ہے کہ یوسف نے کہا جے میں راج کھوے سا پھر بھکھے یاد نہ آون، کی جواب دیاں گا رب نو اور جس دن پیش بلاون۔ اور یوسف نے اور رج نہ کھادا تے برساں سات کدائی، تھوڑا جہا کفایت کھاون اور جان بچاون تائی، کیا غلاما یوسف تائی اے مال گلا سب ہے تیرا، کھانا رج نہ کھاوے شاہ کیوں چلے درد کنیرا۔ حضرت یوسف نے کہا جے میں رج کھوے سا پھر بھکھے یاد نہ آسن، کی جواب دیاں گا رب نو اور جس دن میں پیش بلاسن۔ اس واسطے میرے دوستو بزرگو، یہ دنیا دا کوئی پتہ نہیں آج ہاں کل نہیں ہوں گے، یہ دنیا دی زندگی نو غنیمت جانیے، موت تو پہلے اس زندگی نو اپنے رب دے نامے لگا لئیے اور نیکی وچ قدم بڑھائیے، نمازاں دی پابندی کریے، اپنے گناہاں دی معافیاں منگیے، صدقہ تے خیرات کریے اور اللہ دی بارگاہ وچ جھک جائیے، تاکہ بخشش دا مہینہ آیا ہے، اے رحمت دا مہینہ آیا ہے، اے مغفرت دا مہینہ آیا ہے، اے ساریاں سعادتاں اسی حاصل کر لئیے، وگرنہ جدو تیری میری روح نکل جانی ہے اللہ اوتے بس ہو جانی، ختم کریے جی، اوتے تیرا میرا بس نہیں ہو چلنا۔ میں بات ختم کر آخری، اڑ گیا توتا جیڑا
بولیاں سی بولدا رہ گیا پنجرا خالی ڈر پیا آمدا ہن پیارے تو پیارا کوئی ہاتھ نہیں لامدا ٹوٹ گئے میری ساکھ شک نہیں آخر ہو کے مجبور اللہ آخر ہو کے مجبور ویکھو اور تختے تے پایا اتار لو کپڑے اس دے آکھ سنایا ہے تیری میری حقیقت کسے دے دل ذرا ترس نہ آئی پڑھن پوشاک تھاؤں تھائی اللہ پھر دے کے تے غسل گل پھر دے کے تے غسل گل وچ کفنی چپائی لائے بھائی تیری او کمائی چھڈ کے تینوں سارے بہنا تے پائی کسے نے ساتھ دتا نہیں اج ویکھ اللہ اج ویکھو فقیر اللہ ویکھو فقیر بنیا اوے ملکاں دا والی جے گل وچ کفنی پائی ہتھاں تو خالی جے کنے جنازے ٹریا کسے دے جنازے دے کفن نال جیب لگی ویکھی جے کوئی نال سونا چاندی پیسے لے جاندا ویکھیا جے خالی ہاتھ جویں ماں دے پیٹ وچوں ننگا خالی ہاتھ دنیا تے آیا ایک دن میں اور تساں خالی ہاتھ اور ننگے جسم قبر دے پیٹ وچ چلے جانا اللہ 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 اج ویکھو کب فقیر بنیا ملکاں دا والی جے گل وچ کفنی پائی ہتھاں تو خالی جے اور چھڈ گیا دنیا ہن اگلا سوالی جے کرم کماوے ہن اللہ سائیں پھر آکھن زیارت کر لو آخری وار جے دیر نہ کریو اس دی قبر تیار جے پھر ویکھن اس دے دوست تیار جے ویکھن پیارے دور تائیں اس واسطے میرے دوستو بزرگو آخری وقت جدو آ جانا ہے پھر موقع نہیں ملنا رب نے موقع دیتا ہے اس میں رمضان دے آخری عشرے اندر اعتکاف بیٹھیے ذکر اذکار کریے اللہ دے قرآن دی تلاوت کریے اور اپنے کثرت نال اس مہینے اندر صدقہ خیرات کر لئیے تاکہ اس مہینے اندر اور لیلۃ القدر دی رات اندر خرچ کرنا جویں 1000 مہینے دی عبادت 83 سال دی عبادت اندر ثواب ہے ایویں 1 روپیہ خرچ کرو گے 83 لاکھ ایویں یعنی ضربہ دیندے جاؤ ایویں ہر نیکی دا اجر لیلۃ القدر دی رات وچ اگر پاؤ گے صدقہ کرو گے خیرات کرو گے نفل پڑھو گے تلاوت کرو گے اللہ ایویں اجر ثواب عطا فرمائے گا اللہ پاک کو دعا ہے اللہ میری تہاڈی حاضری قبول فرمائے اور مینوں اور تانوں آخرت دی فکر اور تیاری کرن دی توفیق نصیب فرمائے جو سنیا سنایا ہے اللہ اس تے عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ